بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا ہم جی رہے ہیں جہاں خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ خیر کے لباس میں شر بھی موجود ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم خیر اور شر میں فرق کر سکیں، کیونکہ خیر کے لباس میں شر موجود ہے۔ ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے۔ ان حذیفہ ابن الیمان یقول، حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، اکثر لوگ خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے جب کہ میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ لوگ جب بھی آتے تو پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھائیے، اس میں کیا خیر ہے؟ تو میں خیر کی بجائے شر کی بات پوچھا کرتا تھا، آپ مجھے بتائیے شر والی باتیں کون سی ہیں؟ مخافۃ ان یدرکنی، کیونکہ میرے دل میں یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں شر مجھے نہ آ لے، مجھے نہ پکڑ لے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوال کیا کہ ہم جاہلیت اور برائی میں تھے۔ آپ کہا کہ انا کنا فی جاہلیت و شر، اے اللہ کے رسول ذرا وضاحت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم جاہلیت کا زمانہ گزار رہے تھے جس میں سراسر شر ہی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں ہمیں دین اسلام عطا کیا، قرآن کریم عطا کیا، حدیث کا علم دیا اور یہ خیر عطا کی۔ تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ یعنی اب یہ جو آپ کا زمانہ ہے جس میں اس وقت صحابہ کرام یا حذیفہ ابن یمان یہ سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا پھر شر کے بعد خیر ہوگی؟ کیا دوبارہ خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کچھ دخن ہوگا۔ دخن کہتے ہیں امپیورٹی کو، ملاوٹ کو۔ اس میں کچھ کدورت ہوگی، اس میں کچھ گندگی ہوگی، آلودگی ہوگی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ذرا وضاحت کیجئے کہ اس زمانے کی کدورت یا دخن یا ملاوٹ یا گندگی یا آلودگی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے خلاف طریقے پر لوگوں کو چلائیں گے، تم ان میں کچھ باتیں اچھی پاؤ گے اور کچھ باتیں بری پاؤ گے۔ تو ذرا یہ جملہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے خلاف طریقے پر لوگوں کو چلائیں گے، یعنی کوئی ایسا گروہ پیدا ہو جائے گا امت مسلمہ میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام ہدایت کے خلاف چلائیں گے مسلمانوں کو، اور تم ان میں کچھ باتیں اچھی پاؤ گے اور کچھ باتیں بری پاؤ گے۔ یہ حدیث بنیادی طور پر ہم سب کے لیے ایک عظیم تنبیہ ہے۔ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہر دور میں خیر و شر کی کشمکش جاری رہے گی۔ بعض اوقات خیر کے نام پر ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو بظاہر نیکی کی دعوت دیں گے، لیکن ان کے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں ہوں گے، طریقہ کار میں غلطی ہوگی۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر دعوت، ہر جماعت اور ہر نظریے کو قرآن کریم اور حدیث کے معیار پہ پرکھے۔ سٹینڈرڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں کوئی اچھی بات سکھا رہا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا اپنا طریقہ کار
قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جو چیز سنت کے مطابق ہو ہم اسے قبول کر لیں، اور جو چیز شریعت کے خلاف ہو اس کو ہم رد کر دیں، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کسی کی شہرت سے فیسینیٹ ہو کے یہ نہ سمجھیں کہ اب اس کی ہر بات ٹھیک ہی ہوگی۔ بعض اوقات لوگ شہرت سے متاثر ہو کے ان سے دین کی کوئی بات سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے جب رمضان ٹرانسمیشنز آتی ہیں تو اس میں وہ لوگ بیٹھ کے دین سکھا رہے ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، جن کے پاس دین کا کوئی نالج نہیں، صرف وہ اداکار ہیں یا فنکار ہیں یا اداکارائیں ہیں یا فنکارائیں ہیں، اور بات وہ بے شک اچھی کر رہی ہیں لیکن طریقہ کار تو ان کا غلط ہے۔ تو ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں اور بتانے والے کی اپنی بیک گراؤنڈ نالج اور طریقہ کار کیسا ہے۔ ہر دینی نعرہ حق پر مبنی نہیں ہوتا، نجات صرف قرآن اور سنت کی پیروی میں ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس کو آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے اور جسے میں نے آج کے سیشن کا ٹاپک بھی بنایا ہے وہ ہے دخن، کہ اس میں دخن آ جائے گا۔ تو دخن کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے لفظ دخان اسی روٹ ورڈ سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہے دھواں، اور کدورت یعنی امپیورٹیز، آلودگی، کسی چیز کا آلودہ ہو جانا، خالص نہ رہنا، خرابی یا فساد کی آمیزش ہو جانا، ایسی چیز جو صاف نہ ہو بلکہ اس میں ملاوٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کھانا پکائیں اور اس کھانے میں مٹی ہلکی سی ملا دی جائے تو اس کا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے گا، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے کہ اس میں ہلکی سی یعنی ½ ٹی اسپون مٹی شامل ہو گئی ہے۔ سپوز آپ کی سوئیوں کی ڈش ہے یا آپ نے شیر خورما پکایا ہے تو اس میں ½ ٹی اسپون کہیں سے مٹی شامل ہو گئی ہے، تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے یہ اب خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے دخن، اس کا مطلب ہے دھواں، کدورت، آلودگی، ایسی چیز جو صاف نہ ہو بلکہ اس میں ملاوٹ ہو۔ عربی زبان میں الدخن سے مراد وہ چیز ہے جس میں صفائی اور خالص پن نہ رہے، اور حدیث میں یہی الفاظ ہیں وفیہ دخن، جس کا مطلب ہے کہ شر کے بعد خیر آئے گی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا وہ خیر پر مشتمل تھا، اور جب حذیفہ بن یمان نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے زمانے کے بعد کیا دوبارہ خیر آئے گی، تو آپ نے فرمایا خیر تو آئے گی لیکن اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی، اس میں کچھ آلودگی ہوگی، اس میں فساد اور خرابی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر مکمل اور خالص نہیں ہوگی جس طرح کے خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پہلی 3 صدیوں میں مکمل اور خالص تھی۔ پہلی 3 صدیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین صدی میری صدی ہے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے۔ تو وہ جو پہلی 3 سینچریز گزری ہیں وہ بالکل پیور اسلام والی صدیاں تھیں، اور ان لوگوں کی جو دین کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پیور تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا زمانہ گزر جائے گا تو پھر خیر تو ہوگا لیکن اس میں شر کی آمیزش ہونا شروع ہو جائے گی، فساد، خرابی، امپیورٹی، کدورت، اور دین اور عمل اتنے خالص اور صاف نہیں رہیں گے۔ یہ ہے اس لفظ کا مطلب، یعنی اس میں کچھ خرابیاں، بدعات، کمزوریاں اور غلط طریقے شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، حق کے ساتھ کچھ باطل کی آمیزش ہوتی چلی جائے گی۔ نیک لوگ ہوں گے تو صحیح، مگر ان کے اندر بعض سنت کے خلاف امور بھی پائے جائیں گے۔ بہت اچھے لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے، خیر سے محبت رکھنے والے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہوں گے، چاہے وہ مجبوری میں کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی سوشل پریشر میں کر رہے ہوں، چاہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ جی پھر خاندان والے باتیں کرتے ہیں اس لیے ہم نے کہا کر دیں ایسے ہی، تو وہ شر تو بہرحال موجود ہوا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خیر میں صفائی کامل نہیں ہوگی بلکہ اس میں اختلاف، کمزوری اور فتنے کی آمیزش ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ایسے لوگ خیر کی دعوت دیں گے جن کے اعمال اور طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہدایت اور سنت کے مطابق مکمل نہیں ہوں گے۔ کچھ سنتوں پر وہ عمل کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ دین کی دعوت کا کام بھی کر رہے ہوں گے، نیکی کے کام کر رہے ہوں گے، مسلمان جماعت کو فائدہ پہنچانے کے کام کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے طریقے کہیں نہ کہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کے دور میں اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر بعض اوقات کوئی دعوت، تحریک یا جماعت یا کوئی انسان دین کا نام لیتا ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس میں کچھ ایررز بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض کے اندر غلو یا ایگزیجریٹ کرنا کسی چیز کو بہت زیادہ ہے، بعض بدعات کی پروپوگیشن کرتے نظر آتے ہیں، شخصیت پرستی بہت زیادہ ہو چکی ہے، بجائے دین پرستی ہونے کے شخصیت پرستی کی طرف میلان بڑھ چکا ہے۔ سنت سے ہٹ کے طریقوں پر وہ دعوت کا کام کرنے والے بھی، دین سکھانے والے بھی چلنے لگیں گے، فرقہ واریت اور اسی طرح سے تعصب کو فروغ دینے والے ہوں گے، اور یہی دخن ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر فیہ دخن، قیامت سے پہلے میری امت پر وہ زمانہ آئے گا کہ جب ان کے اندر خیر تو ہوگی، لیکن اس خیر کے باوجود ان کے اندر کچھ نہ کچھ شر کے پہلو بھی پائے جائیں گے، تو خیر اور شر مکس ہوا پڑا ہوگا، الگ الگ یہ نہیں ہوگا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھا، کہ وہ تو کسی سنت کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سیکھی تو میں نے سوچا اس پہ عمل بھی کروں، تاکہ میرے نامہ اعمال میں اس سنت پر عمل کرنے کا بھی جو ہے وہ اجر شامل ہو جائے۔ تو وہ لوگ کسی طور پر بھی سنت سے ہٹنے والے یا سنت کو ترک کرنے والے نہیں تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی ہر سنت کے اوپر عمل کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجامت کروائی، اور جو حجامت کرنے والا تھا اس کو کچھ درہم پیمنٹ کی، میں نے بھی حجامت کرائی، اتنے ہی درہم جا کے اس کو پیمنٹ کی، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو آج ہم بہت ساری چیزوں کو، طریقوں کو اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ یہ سنت طریقے ہیں، جبکہ وہ ہر سنت پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ تو فرق ہے نا دونوں چیزوں میں۔ ہمارے نزدیک آج سنت کی وہ اہمیت نہیں رہی، ہماری عام زندگی میں بھی بہت کم سنتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کم ایسے طور طریقے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا رکھا ہے۔ ممکن ہے ہم میں سے کوئی بہت نماز پڑھنے والا ہو، ذکر کرنے والا بھی ہو، دین کے لیے، خیر کے لیے محبت رکھنے والا بھی ہو، لیکن جب بات لائف سٹائل کی آتی ہے تو لائف سٹائل ٹوٹلی اسلام کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، یا اس میں کچھ چیزیں ایسی پائی جائیں کہ جن سے ہمارے دین نے روکا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر خیر کے متعلق پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں میں شر میں نہ پھنس جاؤں۔ تو اس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور بصیرت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں فتنوں کی پہچان ہو جائے، وہ چاہتے تھے انہیں پتہ چل جائے کہ منافقت کیا ہے۔ یہ اصل میں منافقت ہے، چاہے وہ 5% کسی کے اندر پائی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، سارے ہی اسی کشتی کے سوار ہیں ہم، چاہے وہ 10% پائی جائے، وہ 20% ہو، کسی میں 50% ہے، کسی میں 70% ہے، کسی میں 80 ہے، پرسنٹیج ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ منافقت ضرور ہے کہ جب ہم خیر کے نام پر شر کو پرورش دے رہے ہوں، اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو کہ یہ شر بھی ہمارے اعمال میں شامل ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے جو حکمت ہے کہ انہوں نے کیوں یہ سوالات کیے، کیونکہ جب تک ہم شر کو نہیں پہچانیں گے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دخن کا مطلب وہ ملاوٹ ہے جو کہ اس طرح سے پائی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آج مسلمانوں کے اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کی مخالفت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، اور ہمیں اس پر کوئی گھبراہٹ اور کوئی پریشانی اور کوئی فکر بھی لاحق نہیں ہے۔ یعنی دو غلطیاں ہم کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری بلنڈر یہ ہے کہ بڑے مطمئن بھی ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی ایک خرابی ہے
جس کے بارے میں اس حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے آخر الزماں میں یا قیامت سے پہلے آنے والے وقت میں خیر اور شر کو مکس اپ کر دیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ عقل مند انسان صرف کامیابی کا راستہ نہیں پوچھتا بلکہ تباہی کے راستے بھی جانتا ہے تاکہ وہ تباہی کے راستوں سے بچ سکیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہ ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لاپرواہی کرنا، دین کے بتائے ہوئے طریقوں کے حوالے سے لاپرواہی کرنا، یہ وہ ملاوٹ ہے جو قیامت سے پہلے مسلمانوں میں بیماری ہے، جو کہ عام ہو جائے گی۔ نمازیں بھی پڑھیں گے، دین سے محبت کے دعوے بھی کریں گے، لیکن طور طریقے سنت کے خلاف ہوں گے اور شریعت کے خلاف ہوں گے۔ تو عقل مند انسان صرف کامیابی کا راستہ نہیں پوچھتا بلکہ تباہی کے راستے جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر بیماری بھی پڑھتا ہے، بیماری کی علامات بھی پڑھتا ہے اور پھر بیماری کا علاج بھی پڑھتا ہے۔ پولیس کو جرم کا بھی پتہ ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ فتنے کو پہچانے۔ تو یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہے کہ ہم دل میں دین کی محبت بھی رکھتے ہوں، ہمیں اسلام سے پیار بھی ہو، ہم یہ بھی خواہش رکھتے ہوں کہ ہم آخرت کی جو زندگی ہے بہت اچھی ہو جائے، اور اس کے لیے ہم اور بڑی کوششیں دوڑ دھوپ بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں جو شریعت کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں ہم ان کے اوپر کوئی کوشش بھی نہ کریں اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں شر کے بعد خیر آئے گی لیکن اس میں دخن ہوگا۔ دخن یعنی ملاوٹ، دھواں، کدورت، خامی، حق کے ساتھ باطل کی آمیزش۔ خیر تو ہوگی لیکن وہ خالص خیر نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثالیں، دعوت تو ہوگی مگر سنت کے خلاف انداز اپنایا جائے گا۔ دعوت دین کا کام ہو رہا ہوگا لیکن طریقہ کار شریعت کے اصولوں اور شریعت کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوگا۔ دین ہوگا مگر شخصیت پرستی شامل ہوگی، نیکی ہوگی مگر اخلاص کم ہوگا، علم ہوگا مگر عمل بہت کم یا نہیں ہوگا۔ یہ بھی آج کل ہم ان مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ جوش ہوگا اور جذباتیت بھی ہوگی مگر حکمت نہیں ہوگی، اور حکمت ہی کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا دین کچھ اسی قسم کا دین ہے۔ جوش میں آ کے دین پڑھانا تو شروع کر دیا، دین سکھانا بھی شروع کر دیا، لیکن مطالعے کی شدید کمی ہے اور اوپر سے حکمت بھی نہیں ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ اور اکثر آج کل آپ سوشل میڈیا پہ علماء کرام کو آپس میں باہم جھگڑتے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے اور شاؤٹ کرتے اور ایک دوسرے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کیچڑ اچھالتے ہوئے دیکھیں گے، جو انتہائی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اور میں یہاں نام نہیں لوں گی، اکثر آپ بھی جانتے ہیں اس طرح کی ڈسکشنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کی نظروں سے گزرتی ہوں گی۔ پھر بغیر علم کے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی دین کے بارے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو ہم خاموش رہیں اور انتظار کریں کہ جس کے پاس نالج ہو وہ بات کرے۔ شہرت پر مبنی دعوت کا مقصد یہ ہو گیا کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں وائرل ہو جاؤں۔ اور اگین اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وائرل ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے عجیب و غریب چٹکلے دیندار لوگ بھی چھوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور عجیب و غریب قسم کے ایک دوسرے کو چیلنج کرنے، لڑنے جھگڑنے والی باتیں بھی ہو رہی ہوں گی، جس میں لگتا ہے کہ شاید ہمارے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرنا نہیں جانتے۔ اسی طرح سے فرقہ واریت بھی پائی جاتی ہے اور جذباتی نعروں کا سیلاب آیا پڑا ہے۔ اب یہ دخن کیوں رکھا گیا؟ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں رکھا؟ یہ دراصل آخری وقت میں قیامت کا جب زمانہ قریب ہوگا تو ہم سب کی آزمائش کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اور یہ فتنہ رکھا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ، اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی۔ کورونا بھی ایک آزمائش تھی، جنگیں بھی آزمائش کی شکل ہوتی ہیں، بیماریاں بھی آزمائش کی شکل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو دخن ہے یا ملاوٹ والی خیر ہے، یہ بھی ہمارے لیے، یا حق اور باطل کا مکس اپ ہو جانا، یا شر اور خیر کا مکس اپ ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مومن اور منافقین کو چھانٹ لے۔ یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کر فیصلہ کر لیں
کہ کون واقعی جو ہے میرے لیے سچا مومن ہے اور کون منافق ہے، محض زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن شر کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، میں صرف یہاں پر چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مثال کے طور پر، اور جس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹنا چاہتا ہے، الگ الگ کرنا چاہتا ہے کہ کون ایکچولی میرے ہیں اور کون نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیے سورۃ العنکبوت کی مثال کے طور پر آیت نمبر 2 اور 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان یترکوا، کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ صرف یہ آرام سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ آزمائیں گے نہیں، چھانٹی نہیں کریں گے، وہم لا یفتنون، اور ان کی چھانٹی نہیں ہوگی، نہیں ان کی چھانٹی ہوگی۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور یہ جو آخری وقت میں یعنی قیامت سے پہلے جو حق اور باطل کا مکس اپ ہونا ہے اور جو ملاوٹ آ جائے گی، یہ دراصل میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے، چھانٹی کے لیے ہے کہ کون ہم میں سے واقعی حق کی پیروی کرنے والا ہے اور کون سنت طریقوں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی اسی طرح سے چھانٹی کیا تھا، آزمایا تھا، تاکہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے جھوٹے ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 37، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے اچھی طرح سے چھانٹ لے، نکال کے دکھا دے۔ اور پھر فرمایا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ پھر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ ان فتنوں اور آزمائشوں کا مقصد یہ ہے لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کو الگ کر لے اور ناپاک کو الگ کر لے۔ تو یہ جو آخری وقت میں قیامت سے پہلے جو فتنے آنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ خیر تو ہوگا لیکن پیور خیر نہیں ہوگا، ملاوٹ والا ہوگا۔ اور یہ بہت شدید قسم کا ایک فتنہ ہے کہ جس کے لیے بڑا ویژنری ہونا ضروری ہے کہ ہم فوراً آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہاں پر خیر ہے اور کہاں پر شر ہے۔ اور ہر پرسنالٹی، شخصیت پرستی میں جانے کی بجائے، اور آپ دیکھیں کہ شخصیت پرستی کی وجہ سے ہم اپنے فیورٹ اسکالر یا فیورٹ عالم کے پیچھے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کوئی انسان ہے، ہر کسی سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم اچھی طرح سے گہری نظر رکھیں کہ کون سی بات اس شخص کے منہ سے شریعت کے مطابق نکلتی ہے، ہم اس کو اپنا لیں گے، اور جو بات شریعت کے مطابق نہیں ہوگی ہم اس کو نہیں اپنائیں گے، اس طریقے پر نہیں چلیں گے۔ تو اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں فتنۃ التمحیص، چھانٹی کرنے والے فتنے۔ یہ فتنے دراصل چھانٹی کرتے چلے جائیں گے کہ کون اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں اور کون ملاوٹ والا ایمان رکھتے ہیں یا ملاوٹ والی خیر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کیوں اللہ رب العزت نے اسکیم رکھی ہے، ڈیوائن اسکیم، کہ مکس ہو جائے گا حق اور باطل؟ ایک تو آزمائش ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اہل علم کی قدر واضح ہوگی۔ اس میں پتہ چلے گا کہ کون ڈیسنٹ، سوبر، نالج والا انسان ہے جو اپنے آپ کو ان تمام مشکلات اور جسے شر کہتے ہیں دور رکھ کے دین کا کام کر رہا ہے، بغیر شہرت طلب کیے، بغیر ایک دوسرے کی کردار کشی کیے، بغیر شر اور بغیر سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف جائے۔ اور پھر اس سے سنت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جب ملاوٹ بڑھے تو اصل دین کی قدر آتی ہے، اخلاص کی پہچان ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کون صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والا ہے، اور اس سے تجدید دین بھی ہوتا ہے، یعنی ہر جو دین ہے وہ ریوائیو ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ ہے وہ حکمت کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھیے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے جن میں صبر کرنا، اور انہیں علماء کرام ایام صبر کہتے ہیں، یعنی قیامت سے پہلے میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو ایام صبر کہلائیں گے، بڑا سخت صبر اور بڑا کڑوا صبر کرنا پڑے گا سب کو، اور واقعی صبر بڑا کڑوا ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا،
ان دنوں میں نیک عمل کرنے والے کو تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ اجر ہم میں سے 50 کا ہوگا یا ان میں سے 50 کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم میں سے 50 کا ہوگا۔ یعنی اس دور میں جب حق اور باطل مکس اپ ہو جائے گا، جب ملاوٹ والی خیر ہر جگہ نظر آئے گی، جب آپ پریشان ہو کے سوچیں گے کس کو فالو کریں، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایرر پائی جاتی ہے، شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس وقت جو سنت کو اپنائے گا اور جو شریعت کو اپنائے گا اور جو اپنی نظریں کھلی رکھے گا اور صحیح طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گا، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 50 صحابہ کرام کے برابر ایک نیک عمل پر ثواب ملے گا۔ شدید سخت فتنہ ہوگا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ ایفرٹ کر کے خیر تلاش کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو شخصیت پرستی سے بچا لے گا، اپنے آپ کو سنت کے خلاف جانے سے بچا لے گا، اپنے آپ کو استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پسند والے راستے پر چلائے گا، تو اسے اس زمانے میں 50 صحابہ کرام کو جو اجر ملتا ہے کسی ایک نیک کام پہ، اس کو اتنا اجر ملے گا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کے حوالے سے حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو زمانہ آئے گا مسلمان امت پر، اس میں فتنے کس قدر شدید ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی رول ماڈل نہیں نظر آئے گا کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیجئے، آپ کو پیور خیر کی ایک امیج نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کیجئے، ایک پیور خیر پر مشتمل ماڈل نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاہلیت کے ایام میں بھی نہ میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ میں نے کبھی جوا کھیلا، اور ایک اور انہوں نے اپنی کوالٹی بھی، اور نہ میں نے کبھی سود کھایا، اور نہ میں نے شراب پی۔ یعنی اس قدر خیر والے لوگ جو تھے، پیور خیر والے لوگ وہ موجود تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ کو ایک پیور خیر والا امیج، ایک ماڈل نظر آتا ہے۔ اینڈ ڈیفینیٹلی آج ہم لیک کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کلیم کر سکیں کہ وہ سراسر خیر ہی خیر ہے اور اس میں شر کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اگر ایک طرف کوئی اسلام کا نام لیتا ہے تو دوسری طرف اس کے گھر میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے۔ ایک طرف اسلام کی دعوت کا کام کرنے والا اگر انسان ہے تو اس کے اپنے ہی زندگی میں بہت سارے لائف سٹائل میں ایسی شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں کہ جس پر ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویکنس جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر، یہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر گناہوں، فتنوں اور دینی کمزوری کے ماحول میں استقامت اختیار کرنا انگارے کو مٹھی میں پکڑنے جتنی تکلیف دہ ہے۔ یعنی ذرا کبھی ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، انگارہ پکڑا جاتا ہے اور کتنا تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح سے زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جس میں سیدھے راہ پر چلنا بے وقوفی سمجھی جائے گی۔ آج اگر کوئی انسان سخی ہے تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، بخیل کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا پاگل لگتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا عقل مند انسان لگتا ہے کہ اس نے دولت بچا لی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اتنا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں گناہ کے راستے پر سنت کے خلاف چلنا آسان ہوگا، لیکن سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق چلنا مشکل ہو جائے گا۔ جو شخص اس دور میں ثابت قدم رہے گا اس کے لیے 50 صحابہ کرام کے اجر کے برابر اجر ہے۔ یعنی اگر اس فتنے کے دور میں کوئی شخص ایک نیکی کا کام کرتا ہے، ایک دفعہ صدقہ دیتا ہے، تو اسے 50 صحابہ کرام کو جو ریوارڈ دیا گیا ہے اس اکیلے کو دیا جائے گا، کیونکہ حالات اتنے سخت ہو جائیں گے، اتنے اور سرکمسٹانسز ہوں گے کہ اس میں اگر کوئی کھڑا ہو کے نیکی کرتا ہے تو واقعتاً اس کے لیے بہت مشکل، اور اس نے بڑا حوصلے والا کام کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہم واقعی اس دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں اگر ہم نے کوئی صحیح نیکی والی چیز کرنی ہو تو ہمیں نہ صرف اپنے گھر والوں کی مخالفت کا سامنا ہوگا، اولاد کی مخالفت کا سامنا ہوگا، دوست احباب رشتہ داروں کی مخالفت کا سامنا ہوگا۔ کوئی کم ہی ہمارے رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں یا بچوں میں اٹھ کے یہ کہے گا کہ نہیں امی جان ابا جان آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ امپیور خیر
ملاوٹ والی خیر کا وہ زمانہ ہے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آئیے ذرا چند مثالیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح آج عام مسلمان کی زندگی میں یہ ملاوٹ والی خیر جو پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر منکر کو معروف کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے اسے معروف کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور شر کو خیر کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی مثال، رشتہ داروں کا آپس میں اکٹھے ہونا، رشتہ داروں کا آپس میں ملنا جلنا، گیٹ ٹوگیدر کرنا، دعوت رکھنا، یہ بظاہر ایک خیر والا کام ہے، لیکن جیسے ہی رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں غیبت والا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک نیکی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، صلہ رحمی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی غیبت کر کے اس نیکی کو تباہ کر دیا، اور یہ وہ دخن ہے کہ جو رشتہ داری کا ذائقہ اور رشتہ داری کے مزے کو خراب اور کرکرا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جنازے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا جنازوں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں سب بھول جاتے ہیں کہ اس وقت میت سامنے پڑی ہے، یہ باتیں نہ کی جائیں۔ تو یہ دخن کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح سے دخن کی شکلیں یا امپیور خیر کی شکلیں، ملاوٹ والی خیر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام اور صدقہ کیا جاتا ہے لیکن اس میں ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس نے ریاکاری کی ہوس کو ہوا دی ہے۔ یعنی ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا پکایا ہے جب تک کم از کم 1000 لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور آج ہم نے برتھ ڈے منائی ہے، اور آج ہم نے یہ ڈیکور کیا ہے، اور آج ہم نے یہ نیا لباس، حتیٰ کہ نیکی کے کاموں کو بھی، یہ میں حج میں کھڑی ہوں، یہ میں عمرہ کر رہی ہوں، اور سب کچھ دکھا کے جب تک سوشل میڈیا پہ اس کو خراب نہیں کر لیا جاتا، یہ اور اکثر مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ بیت اللہ کے تقدس اور بیت اللہ کے احترام کو بھی، جسے اللہ رب العزت نے بیت الحرام کہا ہے، اس کے تقدس کو بھی پکڑ کے روئن کر دیتے ہیں۔ حج بھی کیے جا رہے ہیں، عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، ریاکاری، دکھاوا اور نمود و نمائش بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ ہے وہ دخن کہ بڑا عمرہ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور حج کرنے والوں کا کہ فیسلٹیز اتنی زیادہ ہونے کے باوجود کم ہے، لیکن کتنے لوگوں کا عمرہ خالص تھا، پیور تھا، کتنے لوگوں کا حج پیور تھا؟ اٹس اے بگ کوسچن مارک۔ یہ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے۔ اسی طرح سے دخن کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ نالج کے نام پر اور اپنا علم میں اضافے کے نام پر کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن جب نالج کے نام پر اور اکیڈیمکس کے نام پر ایسی تھاٹس پھیلائی جاتی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، ایسی تھاٹس پھیلائی جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر اپنا کھانا خود گرم کر لو، خواتین کو ایسا علم دیا جا رہا ہے کہ جس سے گھر برباد ہو کر رہ جائیں گے، شوہر کا احترام ختم کر دیا گیا ہے، اور اپنے کپڑے خود دھو لو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بچیوں کو کیوں سکھائی جاتی ہیں؟ میں چونکہ گورنمنٹ جاب میں ہوں، ایک دفعہ میری ڈیوٹی لگی، آپ نے ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرانا ہے۔ میں نے اس دن چھٹی اپلائی کر لی، لیو، کہ ویلنٹائن ڈے کا تو میں خود حق میں نہیں ہوں، تو میں کہاں سے، اور آپ نے ریڈ کلر کا جو ہے وہ عبایا پہن کے آنا ہے۔ اب بظاہر بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ عبائے میں ہوں گی لیکن ریڈ کلر کا ہوگا، تو آپ دیکھیں حق اور باطل کیسے مکس ہوتا ہے۔ اور نام ایک ایسی یونیورسٹی کا کہ جو اسلام کے نام سے پہچانی جاتی ہے، تو میں نے اس دن معذرت کر لی اور میں نے لیو اپلائی کر دی کہ میں اس دن اویلیبل نہیں ہوں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پردہ اتار دیں، آپ نے ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرانا، اور ریڈ کلر کا آپ عبایا جو ہے وہ پہن کے آئیے گا، اور باقی ڈیٹیلز بھی بتائیں گئی۔ تو یہ نالج کے نام پر خواتین کو خراب کرنا، مرد حضرات کے دماغ خراب کرنا، نوجوان نسل کے دماغوں میں نالج کے نام پر، اکیڈیمکس کے نام پر ایسی باتیں ڈالنا، ایسی تھاٹس ڈالنا جس سے آگے جا کے ان کی تربیت خراب ہو جائے، اور وہ ایک مفید فیملی ممبر بننے کی بجائے ایک جو ہے وہ مصیبت کھڑی کر دیں۔ تو یہ وہ ساری جو ہے چیزیں آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا نالج بگاڑ رہا ہے بچوں کو یا ینگ جنریشنز کو یا خواتین کو سنوار نہیں رہا۔ پھر اسی طرح سے اس کی ایک اور مثال ہے کہ ہمارے گھروں میں جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، خوشی غمی کی تقریبات ہوتی ہیں، ان کی مثال لے لیجئے۔ مثال کے طور پر شادی کرنا ایک بہت خیر والا کام ہے،
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ النور میں کہ جو مرد اور عورتیں بھی بغیر شادی کے ہوں ان کی شادی کا فوراً انتظام کیا جائے، اور اس میں خوشی کا اظہار بھی کیا جائے کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور اس میں ایک اور اچھا کام ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو اچھا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب اسراف کے ساتھ مال خرچ کر کے لمبے چوڑے فنکشنز کیے جاتے ہیں، کئی کئی دن تک کیے جاتے ہیں، اور پھر دکھاوے کیے جاتے ہیں، اور پھر اسے سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، اس کا ڈیکور دکھایا جاتا ہے، اس کے ڈریسز دکھائے جاتے ہیں، اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے انڈیا سے ڈریسز منگوائے ہیں، اور یہ ہم نے فلاں ملک سے یعنی کفار سے اور یہودیوں سے اور ہندوؤں سے چیزیں منگوا کے ہم شادی کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج سے 10 سال پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا، اب تو خواتین کے میک اپ اور ان کی سرجریز اور کاسمیٹکس پہ بھی جو خرچ ہوتا ہے اس میں بے تحاشا اسراف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے بلند موسیقی لگا کے قوالی نائٹ کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، دین کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، لیکن اگر قوالی نائٹ کے بغیر شادی ہوگی تو ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے کہ یہ شادی بھی ہوئی ہماری کہ پتہ نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح سے بلند موسیقی لگا کے جس سے پورے محلے کی کئی کئی راتیں نیند خراب کی جاتی ہے اور ایک شادی کی جاتی ہے، تو ایک اچھا کام کرتے کرتے اتنی برائیوں کا ساتھ اور اتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر دیا کہ وہ خیر ملاوٹ والی ہو گئی۔ ویسے تو خیر کی بات ہے، شادی کرنے کو بہت پسند کیا گیا ہے، نیکی کا کام ہے، رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے خوشی کا اظہار کرنا اور ان کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، لیکن یہ جو اسراف ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، اور اسراف کے ساتھ میک اپ پہ خرچ کرنا، کئی کئی دن کے فنکشن، یہ ساری چیزیں اس کو ملاوٹ والی خیر، امپیور خیر بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں، علم کو پھیلانا خیر ہے اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانا بہت بڑی خیر ہے، لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوس اور ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے لائکس کی اور فین فالوئنگ کی اور فالوورز کی، اور کس کے فالوورز کتنے زیادہ ہیں۔ اس میں اکثر جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس ہوس میں پڑ چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا کام کرتے کرتے، ایک عظیم کام کرتے کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ہم انسانوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کے اپنی نیکی کو ملاوٹ والی نیکیاں کر دیتے ہیں، برائیاں یس نیکیاں کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ دعوت دین کا کام کرنے والے حق بات میں نرمی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ ذرا زیادہ چلیں۔ نرمی اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر ہم نے صحیح صاف ستھری بات کر دی تو لوگ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، لوگ ہمیں فالو نہیں کریں گے، ہماری فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، اور پھر اسی طرح سے لوگوں کے سامنے خشوع کی بناوٹ کر کے دکھائیں گے کہ جس سے لگے گا کہ ان کے اندر خضوع اور خشوع بہت زیادہ ہے، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی آ جاتا ہے تاکہ میری میکسیمم فین فالوئنگ اسی طرح سے جاری رہے۔ تجارت اور ہمارے کاموں میں دخن یا ملاوٹ کی صورتیں کیا ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ رزق کمانا جہاد کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ انتہائی محبوب ہے جو محنت سے اپنا رزق کماتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے مالوں میں ایسے مال شامل ہو جائیں جو حرام ہیں، مثال کے طور پر ہمارے بزنس میں جو ہے وہ سود والا پیسہ شامل ہو جائے، یا ہم زیادہ قیمت لگا کے زیادہ سے زیادہ میکسیمم چارج کرنے کی کوشش کریں، یا ذخیرہ اندوزی کریں، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے نتیجے میں بزنس جو ہے اس میں شر کی ملاوٹ، اس نیکی میں شر کی ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں ہم اپنے ذاتی کام کرتے رہیں، یا وہاں کی چیزوں کو ذاتی استعمال میں لائیں، جو اسٹیشنری مجھے آفس کا کام کرنے کے لیے دی جاتی ہے میں اسے اٹھا کے گھر لے آؤں اور اس سے گھر کے کام لکھنے کے شروع کر دوں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے فیملی اور بچوں کی تربیت میں دخل یا ملاوٹ، اس کی کیا شکل ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم والدین کی کہ ہم نے اپنی اولادوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے، لیکن جب ہم ان کا کپڑا جوتا ہر چیز پوری کر دیں اور ان کی نمازیں ضائع ہوتی دیکھتے رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اور شریعت کے مخالفتیں کرتے دیکھتے رہیں اور اس پر نہ بولیں صرف اس وجہ سے کہ بچے ہیں کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دخن ہے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ محبت جو کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا کی طرف نہیں لے کے جاتی وہ کھوٹی محبت ہے، اور یہی دخن ہے، کھوٹا پن۔ تو ہمیں جو اپنی اولادوں سے محبت ہے وہ سچی اور حقیقی محبت نہیں ہے۔ اگر والدین کو حقیقی محبت اپنے اولاد سے ہوگی
تو وہ اسے آخرت کے لیے بھی اتنا ہی پریپیئر کریں گے جتنا دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں. ان کی ایک ایک نماز پر فکر مند ہوں گے. تو یہ جو والدین کی محبت ہے فی زمانہ، یہ بھی اپنی اولاد کے لیے کھوٹی ہو چکی ہے. تو یہ ہیں وہ چند مثالیں، اور اس کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے شہد میں اگر زہر ملا دیا جائے تو پھر وہ شہد شفا والا نہیں رہتا، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. اب ایسے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. لہٰذا یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم ایک فتنے والے دور سے گزر رہے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں کہ جب حق اور باطل مکس ہو چکا ہے، جب خیر پیور شکل میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے سوائے قرآن اور سنت کے. واحد چیز جو آج بھی پیور ہے وہ ہے قرآن اور سنت. لہٰذا ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہے ذرا نوٹ کرتے جائیے. نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم چھانٹی کرتے جائیں کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ میڈم محمد رفیع کی کون سی بات خیر والی تھی اور میڈم محمد رفیع کی کون سی بات یا ان کا طریقہ کار یا ان کا عمل اس میں خیر کی مخالفت ہے، ہم نے اس کو نہیں اپنانا. کوئی بھی بات کرے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے کوئی ہے، استاد ہے، کوئی بھی ہے، بڑا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان ان بتوں کی پوجا ہم نے نہیں کرنی، ان کی عبادت ہم نے نہیں کرنی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ باپ کی بات کو بیٹا مانے، لیکن بیٹے نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا اچھے طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کہ ابا جان یہ بتوں کی عبادت ہم نہیں کریں گے، ہمارے یہ رب نہیں ہے، ہمارے یہ کریٹر نہیں ہے، ہمارے یہ گاڈس نہیں ہیں. تو پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے. دوسرا کام علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اور سنت کو اپنا معیار بنا لیجئے. ہمارے پاس اب اس پرفتن دور میں کوئی رول ماڈل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں. یہی وجہ ہے ہمارے صالحین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت اور پہلے چاروں خلفائے راشدین کی حیات طیبہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے نماز میں سورہ فاتحہ سکھائی جاتی ہے. ہمارے بچے کو سیرت آتی تھی، اور ہمارے بچے کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کیا ہے. بیکاز دے آر دا پیور ماڈلس. یہ وہ ہستیاں ہیں جو پیور ماڈلس ہیں. آج کا ABC کوئی بھی ہمارے لیے پیور ماڈل نہیں ہو سکتا. علماء ربانیین جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں ان سے جڑ جائیں، ان سے دین کا علم حاصل کریں. ہر بولنے والا عالم نہیں ہوتا. جذبات سے زیادہ علم کو اہمیت دیں. ہر وائرل ہونے والی بات دین کی بات نہیں ہے. وائرل ہو جانا، کسی کا مشہور ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے اب ایک رول ماڈل ہے اور اس کو ہمیں پک کرنا چاہیے. جھوٹ بھی وائرل ہو سکتا ہے، اور وائرل ہمیشہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. وائرل ہمیشہ فضولیات ہی ہوتی ہیں. پاکستان میں تو لچر مچر بے حیائی اور فحاشی یہ بکتی ہے سوشل میڈیا پہ. وہاں پر کوئی ہمارے پاس اچھا پروڈکٹیو کانٹینٹ انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور پھر ایک دعا ہمیشہ کرتے رہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائیں گے تو ہمیں حق کی سمجھ آئے گی. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم دین ہے، اور دیکھو دین کس سے لیتے ہو تو دین کسی ایسے شخص سے لیں جس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی ہے، جس کا نالج بھی ہونا چاہیے، اور جس نے بیک گراؤنڈ میں اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. اور پھر یہ بھی چیک کریں کہ اس کے اپنے پرسنل طور طریقے کیسے ہیں. کیا یہ دین کے مطابق چلتا ہے یا صرف تقریروں سے دین چل رہا ہے. جب اپنی زندگی کی بات آتی ہے وہ دیکھیں جی پھر بچے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گا. کمپرومائزز تو کرنے والا انسان نہیں ہے. تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جلد متاثر نہ ہوں، ہر بات تحقیق سے لیں، سنت کو تھامیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اہل حق کے ساتھ رہیں. آخر میں ہم اس حقیقت پر پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے علماء کرام کا یہ کہنا ہے طاقتور اسٹرانگ امت وہ ہے جو نہ حقائق میں ادھورا پن یعنی ملاوٹ قبول کرتی ہے، نہ عبادت میں ملاوٹ یعنی کمی کو برداشت کرتی ہے، اور کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے اعمال سفید، پاکیزہ اور خالص ہوں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے. اور
اپنے اعمال کو سفید پاکیزہ اور خالص بنانے کے لیے گناہوں کی آلودگی سے بچائیں۔ لہٰذا اس ساری ڈسکشن کے بعد ہم اس حقیقت پر پہنچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کے بعد آنے والے فتنوں اور اس میں موجود دخن کا ذکر کیا، وہ دراصل امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک رہنمائی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں ہمیں ملاوٹ والا اسلام ملے گا، پیور اسلام کی شکل ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن اور سنت کو معیار بنائیں، ہر چیز اور ہر بات کو پرکھیں تاکہ جہاں تک ہو سکے اپنے ایمان اور عمل کو خالص کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال، نیتوں اور طریقوں کا محاسبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.